وہ بات جو بڑے بڑے ادب میں کہیں نظر نہیں آتی وہ آپ کو اردو کے ادب میں نظر آتی ہے. یہ میں بہت ناز اور غرور سے یہ بات نہیں کہہ رہی، بہت اعتبار سے یہ بات کہہ رہی ہوں. خاموش رہیے گا پھر آپ لوگ. آپ کہانی کا فن دیکھیے. انتظار صاحب میرے سامنے بیٹھے، خدا جانے ان کی کتنی کہانیوں نے مجھے کتنی اور کہانیاں پڑھوا دی، کیونکہ ان کی کہانی کے جتنے حوالے تھے جب میں وہ ڈھونڈنے نکلی تو کبھی انہوں نے مجھے مہاتما بدھ تک پہنچایا، کبھی مندروں کی گھنٹیوں سے الجھایا، کبھی درختوں کی گپھاؤں میں گھسایا، اور تب پتہ چلا کہ غار میں رہنے والا بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. ہم اندھیرے میں تو خود کو ڈھونڈ لیتے تھے، اور آج جب ہم ترقی کی روشنی میں پہنچے ہیں تو ہم آج اپنے آپ کو نہ پہچان پاتے ہیں نہ ڈھونڈ پاتے ہیں. مسئلہ شناخت کا ہے، مسئلہ تشخص کا ہے، اور مستقبل کی تشکیل تو ہمارے بس کی آج تک ہوئی نہیں. ماضی کو تبدیل کرنے کی فکر میں ہے، مسلسل ماضی کو تبدیل کرنے کی فکر میں ہے. کیا ہمارا ہے، کیا ہمارا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ تھوڑے سے بے سلیقہ خاندانوں میں کبھی کبھی ورثے پر اس طرح کے تنازع کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سلیقے کو اور شرم کو بھی شرم آنے لگتی ہے. ہم بالکل انہی خاندانوں کی طرح سے تاریخی اور تہذیبی ورثے پر لڑتے ہیں. کٹھن تمہارا لفظ ہے، دقت ہمارا لفظ ہے. تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں خلجان ہوتا ہے. تم بھوچکا رہ جاتے ہو، ہم حیران رہ جاتے ہیں. زبانوں کا جغرافیہ ہوتا ہے، اور جغرافیہ صرف ایک ملک کا جغرافیہ نہیں ہوتا. زبانیں ہم سے زیادہ عالی ظرف ہیں، اپنا جغرافیہ زیادہ وسیع رکھتی ہیں، بہت ہم سے زیادہ وسیع رکھتی ہیں. ایک اور کمال ہم نے یہ کیا کہ جب اردو سے خفا ہوئے تو ہم نے سوچا کہ چلو اب ہم جو ہماری اپنے علاقے کی زبانیں ہیں ان کو اپنے تکبر کی کھوٹی پہ ٹانگتے ہیں. پھر ہم نے ان کو اپنی تکبر کی کھوٹی پر ٹانگا، اور تب اردو کا قد اور بھی چھوٹا لگنے لگا. بتائیے کس نے کہا کہ اردو شمالی ہندوستان کے لوگوں کی زبان تھی؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور کس نے کہا کہ فوجی جو تھے وہ اتنی شستہ، ایسی محبت کی زبان، اتنی نرم زبان، اتنی خوبصورت زبان بولتے آئے تھے؟ وہ تو بولتے ہیں سیدھا الٹا، آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کے آگے کچھ نہیں. آپ بتائیے کہ جن کے الفاظ کا ذخیرہ محدود ہوگا ان کا تصور کیسے لامحدود ہو جائے گا؟ جو لامحدود ذخیرہ الفاظ ہے وہ لامحدود تصور دیتا ہے. ایک شب وصل ہے، ہر شاعر پر مختلف طرح سے گزری. ایک شب ہجر ہے، ہم پر تو 65-66 سال سے گزر رہی ہے اور گزر نہیں چکتی. سوال یہ ہے کہ اس دو لفظوں کے اندر کتنے احساس کے تناظر، کتنی تجربے کی تہیں اور کتنا تہذیب کا عکس موجود ہے. یہ کہتے اور یہ کہتے گر یار میرا آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا. ہماری تہذیب تو یہ تھی، ہماری یہ تہذیب تھوڑی تھی کہ ہم کہیں کہ آئی لو یو اور پلک جھپکنے سے پہلے جواب آئے کہ آئی لو یو ٹو. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب محبت کا اظہار کر دیتے ہیں تو محبت سبک سر ہو جاتی ہے، جتنا اس کا اخفا کر لیتے ہیں اتنی گراں تر رہتی ہے. جب محبت کا اخفا اسے گراں تر کرتا ہے تو لفظ بھی وہ آئیں گے جو کنایا ہوں گے،
جو رمز ہوں گے، جو تشبیہ ہوگی، جو استعارہ ہوگا، سامنے کی بات نہیں ہوگی. سامنے کی بات تو آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ کے پیچھے کی بات احساس دیکھتا ہے. اور احساس کو کبھی اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آنکھ اس پر اپنی گواہی کا انگوٹھا لگائے کہ میں نے دیکھ لیا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور کس نے کہا کہ اردو میں اور اردو شاعری میں صرف محبت کرنے والے ہمیشہ مرتے مٹتے رہتے ہیں؟ غالب کا تنتنا تو اپنی جگہ ہے. میر جیسا نازک مزاج بھی اپنی طبیعت کا جو احساس عزت نفس ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جاتا. غالب جب یہ کہے کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. مجھے انگریزی میں ایک ایسا شعر دکھا دیجئے گا، آپ یقین مانیے میں آپ کے غلام ہو جاؤں. کوئی ایک اس طرز کی بات بتا دیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. میر یہ کہتا ہے ایک شعر میں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. اور میرے جیسے اردو کی استانی شاگردوں سے کہتی ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو نے ہمیشہ مجھ سے بے وفائی کی ہے، ہمیشہ بے رخی کی ہے، تو میرا کیا ہے؟ ایک دفعہ نہ صحیح 100 دفعہ لٹتے رہے. میر جسے میں دنیا کے بڑے شاعروں میں سمجھتی ہوں، میری کیا مجال کے سمجھوں، بڑے شاعر انہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں سمجھتے. وہ ایسا بے وقوف آدمی تھا کہ ایسے ہی تجربے کو 100 دفعہ کہتا گیا اور پھر ایک شعر لکھ کے بھی چلا گیا. ہاں، جب دل اور دلی ایک ہو جائیں اور کبھی جاٹ لوٹیں، کبھی نادر شاہ دندناتے آئیں، کبھی کوئی راتوں کو اچکا لوٹ کے لے جائے، تو پھر جو دلی پہ گزرتی ہے وہ دل پہ گزرتی ہے، اور جو دل پہ گزرتی ہے وہ دلی پہ گزرتی ہے. تاریخ ایسے لکھتے ہیں. ہم تو تاریخ لکھتے ہیں سپہ سالاروں کی. ہم نے آج تک انسانوں کی تاریخ نہیں لکھی تو احساس کی تاریخ کیا لکھیں گے؟ ہماری ساری تاریخیں آپ دیکھیے، محمد بن قاسم سپہ سالار، عسکری قیادت، 18 برس کی عمر میں آئے، سندھ کو پامال تاراج کر کے واپس چلے گئے. جناب محمود غزنوی بت شکن، ابھی ہم نے انہیں رحمت اللہ علیہ کہنا نہیں شروع کیا، وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے. اور ان کی عقل اور دانش اور ان کا حوصلہ دیکھیے کہ 17 دفعہ آتے ہیں اور ایک ہی جگہ آتے ہیں. آپ اپنے 3 برس کے بچے کو کہیں بھیجیے، وہ 17 دفعہ ایک ہی جگہ نہیں جائے گا. وہ سومناتھ کے بت تو کم تھے، وہ سارے چڑھاوے تھے جو ہندوؤں کی مذہبی روایت میں سونے کی صورت میں، جواہرات کی صورت میں ہر سال کا چڑھاوا چڑھتا ہے. تو وہ چڑھاوا جو کسی نے اپنے خدا پہ چڑھایا تھا وہ ہم خدا کے نام پہ لوٹ کے لے گئے. یہ ہماری برداشت کا عالم ہے، یہ ہماری رواداری ہے، اور یہ اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے. لیکن اس شخص کا ایک کمال ہے، میں اس کا اعتراف کرتی ہوں، بامیان کا بت اس نے نہیں توڑا تھا، اس نے سارے بت توڑے، بدھ کے بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. وہ اس کے لیے جو بھی وجہ ہوگی، اس کے لیے ہمیں طالبان چاہیے تھے. اور وہ طالبان سب سے پہلے جس بت کو توڑ رہے ہیں وہ تہذیب کا بت ہے، جو میرے اور آپ کی نسلوں نے، جو خون میرے اور آپ کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اس کی بدولت پر وہ بت بنایا. لیب اردو، صدا محبت کی.